بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یمن کے ایک خوبصورت گاؤں بدران میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ نعمان بہت ایماندار، نرم دل اور اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی زندگی سادگی میں گزرتی، لیکن دل میں ہمیشہ اللہ کا شکر اور بھروسہ موجود رہتا۔ ایک سال گاؤں میں زبردست قحط پڑ گیا۔ نہ بارش ہوئی، نہ کھیتوں میں فصل لگ سکی۔ لوگ بھوک ہوئے سے تڑپنے لگے۔ نعمان کے پاس بھی صرف اتنا ہی اناج بچا تھا کہ 2-4 دن گزار سکتا۔ کچھ گاؤں والے شہر ہجرت کرنے لگے اور کچھ امیروں کے در پر بھیک مانگنے پہنچ گئے۔ ان حالات میں نعمان کی ماں نے کہا، بیٹا، ہمیں بھی کسی امیر کے دروازے پر جا کر مانگنا چاہیے۔ لیکن نعمان نے نرمی سے جواب دیا، امی جان، ہمارا رازق اللہ ہے، انسان نہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں گے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ ایک شام نعمان اپنے کچے گھر کے باہر بیٹھا تھا جب اچانک ایک بوڑھا شخص گرد آلود کپڑوں میں اس کے پاس آیا۔ وہ تھکا ہوا، بھوکا اور پیاسا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹے، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ نعمان کے پاس جو آخری تھوڑا سا اناج بچا تھا وہ بھی اس نے اللہ کے نام پر بوڑھے کو دے دیا۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، ہمارا کیا بنے گا؟ نعمان نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ جس طرح آج اس بندے کو میرے پاس لے آیا، اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی وسیلہ پیدا کرے گا۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں کھانے کا ایک دانہ تک نہیں بچا۔ نعمان اور اس کی ماں نے کئی دن فاقے میں گزارے۔ نعمان رات کو اللہ کے حضور دعا کرتا رہا۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر دل میں پختہ یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ایک دن جب بھوک بہت بڑھ گئی تو نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کرے گا تاکہ بیچ کر کچھ کھانے کا بندوبست کر سکے۔ کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر زمین میں کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ جب اس نے زمین کھود کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک پرانا مٹی کا مٹکا دفن تھا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ نعمان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، لیکن فوراً ہی اس کے دل میں سوال آیا، کیا یہ خزانہ میرا حق ہے یا کسی کی امانت ہے؟ نعمان نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو چھپانے کے بجائے قاضی کے سامنے سچ بیان کرے گا۔ نعمان خزانہ لے کر گاؤں کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سچائی سے بیان کر دیا۔ قاضی نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ یہ خزانہ ایک پرانے تاجر کا تھا جو سالوں پہلے وفات پا چکا تھا اور اس کا کوئی وارث موجود نہیں تھا۔ قاضی نے شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا کہ یہ خزانہ اب نعمان کی امانت ہے کیونکہ اس نے سچائی اور امانت داری کا حق ادا کیا ہے۔ نعمان کے حالات یکدم بدل گئے۔ وہ دولت مند بن گیا، لیکن اس نے کبھی غرور یا تکبر نہیں کیا۔ اس نے اپنی دولت سے گاؤں میں ایک کنواں کھدوایا، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور ایک مسافر خانہ تعمیر کروایا۔ پورے گاؤں میں نعمان کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی نیکیوں کو مزید بڑھاتا رہا۔ نعمان کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس نے سخت ترین فاقوں میں بھی اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالی نے اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔